إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا في مقام آخر ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا في مقام آخر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی وہ ہے ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار کیوں ہیں، ہماری بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور جو مرتد ہو جائے اس کا انجام کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، شریعت نے کیا اس کے متعلق تعلیمات بیان فرمائی ہیں. آج کے اس جمعے کے خطبے کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لے، شریعت میں ایسے آدمی کو مرتد کہا گیا ہے. ارتداد بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اسلام چھوڑ کر کے نکل جائے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، پھر وہ اسلام چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر لے، ایسے آدمی کو مرتد کہا جاتا ہے اور اس چیز کو ارتداد کہا گیا ہے. شریعت میں یہ بہت سنگین گناہ ہے. ایک آدمی جو کافر ہے، اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، اس کے احکام ہیں. لیکن اگر آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی بڑھ جاتی ہے. دونوں کافر لیکن دونوں کے کفر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ وہ آدمی جو اسلام قبول کر کے، توحید قبول کر کے اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، وہ پہلے کافر سے بدتر ہے.
نہیں، دو کافر ہیں، لیکن جو آدمی اسلام قبول کرنے کا مرتد ہو جا رہا ہے وہ اس کافر سے برا ہے، خطرناک ہے، سنگین ہے، کیونکہ سارے کافروں کو شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ کافروں کو مارو، یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں، جہاد میں، میدان جنگ میں جب قتال ہو تو وہاں جہاد میں مارنے کا حکم ہے، نارمل حالت میں قتل کرنے سے منع کیا گیا، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اسلام قبول کر کے نکل جائے، شریعت کہتی ہے ایسے آدمی کی سزا قتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ آدمی جو اپنا دین بدل لے، اپنا مذہب بدل لے، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، ایسے آدمی کی سزا قتل ہے۔ اچھا، یہ قتل کون کرے گا؟ ہر آدمی نہیں کرے گا۔ ارباب حل و عقد، جو ذمہ داران ہیں، جو حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو عدالت سنبھال رہے ہیں، کورٹ سنبھال رہے ہیں، ایسے لوگ قتل کے متحمل ہیں، ایسے لوگ قتل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگ قتل کریں گے۔ ہر آدمی، عام پبلک قتل نہیں کرے گی۔ بہت سارے لوگ حمیت اور غیرت کے نام پہ بھی آپ نے کلپ دیکھی ہوگی کہ پڑوسی ملک میں ایک عورت کیا ہے، کسی افیئر کا شکار ہو جاتی ہے، عشق اور معاشقے کی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے، باپ اور بیٹا گھر والے غیرت میں آ کر کے اس کو میدان میں جا کر کے گولی سے ختم کر دیتے ہیں، بندوق سے مار کر کے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ حمیت اور غیرت جہالت ہے۔ آدمی کو پاور حاصل نہیں ہے، آدمی کو اختیار نہیں ہے عام پبلک کو کہ وہ سزا دے دے۔ سزا دینے کی اہلیت کن کو ہے؟ جو حکومت کی کرسی پر ہے، جو عدالت سنبھال رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کورٹ ہے، جن کے ہاتھ میں عدالت ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ سزا دیں گے۔ جو شریعت میں کہا گیا کہ جو آدمی مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دو، تو یہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے، باپ کے لیے نہیں ہے، بھائی کے لیے نہیں ہے، رشتہ دار کے لیے نہیں ہے، پڑوسی کے لیے نہیں ہے، عالم کے لیے نہیں ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو ارباب و حل و عقد ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کفر کے تعلق سے، ارتداد کے تعلق سے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو آدمی ایمان کو جھٹلا دے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اب کفر کی دنیا میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کا عمل تباہ ہو گیا۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جو گناہ معاف ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد اس نے روزہ، نماز، صدقات، خیرات، حج، جو بھی عبادت کی ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے نتیجے میں اس کی ساری قربانیاں، ساری محنتیں، ساری عبادتیں اور دینی کوششیں سب برباد ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو آدمی مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اس کا سارا عمل، اس کی ساری عبادت، ساری دینی کوششیں سب برباد ہے، بیکار ہے، آخرت میں اس کا کوئی ایک فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بیان کی گئی کہ جو آدمی مرتد ہو جائے اس کی آخرت برباد ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، اور وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کافر تھا، یعنی مرتے دم تک وہ مرتد ہی تھا، اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اسلام چھوڑ کر کے رخصت ہوا، کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے۔ ایک آدمی مرتد ہوتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، مان لیتا ہے، اسلام دوبارہ قبول کر لیتا ہے، اس کے متعلق یہ آیت نہیں ہے۔ یہاں آیت ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے، جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوتی ہے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، مرتا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایسی آگ میں ایسے لوگوں کو جھونک دیا جائے گا، ہمیشہ رہیں گے۔ کلمہ پڑھنے والے، توحید پر مرنے والے، مسلمان ہونے والے، اگر وہ کسی بدعملی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے بدقسمتی سے جہنم کے شکار ہو رہے، ہے مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والے، توحید والے، ایمان والے تھے،
لیکن عملی کوتاہی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم کے شکار ہو گئے تو ان کو وقتی طور پر جہنم میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ نہیں، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہنم سے نکال کر کے۔ لیکن کافروں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مرتد ہونے والوں کو سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو آدمی مرتد ہو جائے اور اسی کفر پر اس کی موت ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں۔ دنیا کی زندگی یاد رہے، دنیا کی زندگی 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے آدمی کتنی جتن کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے۔ اگر آدمی پریشان ہے، غریب ہے، تندرست ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اس دنیا میں انسانیت نواز بہت لوگ ہیں، نوازنے والے، دینے والے، کھلانے والے، پلانے والے، مدد کرنے والے، دوا دلانے والے، آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے۔ دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا مددگار ہوتا ہے، دوسرے آدمی کا سپورٹ کرتا ہے، اس کے غم دکھ درد کو سمجھتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم میں جلے گا، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہوگا جو آدمی کفر پر مر جائے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اسلام سے بہتر کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی دنیا میں نعمت نہ دے، نہ آنکھ دے، نہ پیر دے، نہ ہاتھ دے، نہ گھر دے، نہ چھت دے، نہ کھانا دے، نہ کپڑا دے، جس بیمار ہو، اپاہج ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، دنیا کا 1 نمبر کا غریب ہو، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، یاد رہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، وہ بہت بڑا مالدار ہے، وہ بہت بڑا سعادت مند ہے، بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ ارے دنیا تو کٹ جائے گی، آخرت مشکل جنت ہے، آخرت مشکل کیا ہے؟ جنت ہے۔ دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہو لیکن ایمان ملا ہو، توحید ملی ہو، اسلام کی نعمت حاصل ہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے درمیان سے گزرتے تھے، مکہ کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھایا گیا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، تینوں ایک ساتھ عذاب کے اندر داخل کیے گئے ہیں۔ ابو جہل اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ ان کو تڑپا رہے ہیں، کسی کو سولی میں چڑھایا گیا، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو 2 اونٹوں کے بیچ میں باندھ کر کے جو جسم کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہا صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو پریشانی مل رہی ہے، ایمان لانے کے نتیجے میں تم کو تپایا اور مارا جا رہا ہے، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایمان پر مرنے اور ایمان پر زندہ رہنے کی فضیلت یہ ہے کہ آخرت میں جنت ملے گی۔ دنیا تو کٹ جائے گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ اور اگر دنیا میں سب کچھ موجود ہو، قارون جیسا خزانہ مل جائے، فرعون جیسی بادشاہت مل جائے، ابو جہل جیسی حکمرانی مل جائے، اور بڑے بڑے جیسے لوگوں کی زندگی حاصل ہو جائے، اللہ کے بندے اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اسلام نہیں زندگی کے اندر، آدمی دنیا کا سب سے کچرا آدمی ہے، دنیا کے اندر وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے گھٹیا آدمی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جانوروں میں سب سے بیوقوف جانور گدھا ہے، سب سے کم عقل والا جانور کون ہے؟ گدھا ہے، اور انسان اس سے زیادہ گدھا ہے، اس سے زیادہ بیوقوف ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں، ان کے پاس ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن وہ حق باتوں کو قبول نہیں کرتے، اسلام کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ کہا ہم کالانعام بل ہم اضل، مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں کہا ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی غیر گزرے۔ یعنی جن کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے بغیر پلر اور بغیر کھمبے کے، اور یہ زمین پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، زمین اور آسمان دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، کچرا ہے، کباڑیا ہے، پاگل دیوانہ ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، توحید والے دین سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے روگردانی کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، نہیں مان رہا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو، توحید کو، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایسے آدمی کو قرآن نے کہا پاگل ہو گیا ہے،
बावला हो गया है, बेवकूफ है। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जिसके पास ईमान की दौलत ना हो, इस्लाम की नेमत ना हो, तौहीद की नेमत ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह बय्यना के अंदर फरमाया, इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। कहा जो लोग काफिर और मुशरिक हैं अहले किताब में से किसी भी उनसे उनका ताल्लुक हो, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जो इस्लाम पे नहीं मरे, तौहीद पे नहीं मरे, कुफ्र पर मर गए, मुशरिक थे, काफिर थे, ऐसे लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये अल्लाह की मखलूक में सबसे घटिया लोग हैं। अल्लाह की मखलूक में सबसे घटिया लोग हैं, सबसे बदतरीन लोग। इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। कुरान ने कहा कि अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन मखलूक कौन है? जो बहरा हो, गूंगा हो, समझता नहीं हो, ईमान नहीं लाता हो। वो आदमी जो ईमान नहीं लाया है, कुफ्र की दुनिया में है, गंदगी में है, शिर्क और कुफ्र में है, ऐसा आदमी अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन आदमी है। अल्लाह की बहुत सारी मखलूक, सूअर है, खिंजीर है, कुत्ता है, गले नाली का कीड़ा है, कितनी मखलूकात है जो खबीस है, बुरी है, बदतरीन है, बदबूदार है, गंदे हैं, सड़े हैं, देख के घिन आता है। लेकिन वो सब मखलूकात की निगाह में, अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन और सबसे घटिया मखलूक मुशरिक है, काफिर है अल्लाह की निगाह में। लिहाजा अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है तो हमें अपने ईमान की कदर करना चाहिए, अपने इस्लाम की हिफाजत करना चाहिए। इस्लाम से बेहतर, ईमान से बेहतर कोई दुनिया में नेमत नहीं है। और अगर ये ईमान ना हो तो दुनिया की जिंदगी में सारी नेमतें मौजूद हो, आदमी अल्लाह की निगाह में बड़ा जलील आदमी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको माफ कर देगा। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। हमारे गुनाहों के बावजूद भी हम पर रहमत की बारिश नाज़िल कर रहा है, हमको रोजी दे रहा है, हमको बीमारी से महफूज रखा है, हम कुशादा मकान में रहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सफर करते हैं, गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है। ये अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत माफ करने वाला है। लेकिन अगर शिर्क आ जाए, कुफ्र आ जाए, अल्लाह ताला अपने हाथ को उठा लेकर माफ नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युश्रिकु बि, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिहि व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो आदमी शिर्क करता है, अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके बारे में, अल्लाह ताला किसी उस गुनाह को माफ नहीं करेगा तो उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, इस जुर्म को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला चाहेगा तो सारे गुनाहगारों को अल्लाह माफ कर देगा, चाहेगा तो। आदमी के पास शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह है, चोरी है, ज़िना है, कत्ल है, शराब लूटी है, बेईमानी है, शरारत है, बहुत सारे गुनाह है। अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह चाहेगा तो शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क और कुफ्र को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है इस जगह पर, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने शिर्क किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमल को बर्बाद कर देगा। वलतकुनन्न मिनल खासिरीन, और फिर तुम्हारा अंजाम खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने शिर्क किया और उसी पर मर गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत उस पर हराम कर दी है। फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उस आदमी पर हराम है जो शिर्क और कुफ्र करता है। वमाअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम में जाना हमेशा इसके लिए सबसे आसान रास्ता कुफ्र का रास्ता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार आखिरत में नहीं है। इसे अल्लाह ताला फरमाता है, वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह, जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे। जहन्नमी लोग जहन्नम में रहते हुए जन्नतियों को आवाज देंगे, अपने जान पहचान के लोगों को पुकारेंगे, कहा अन अफ़ीज़ू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह के बंदो कुछ पानी पिला दो, कुछ हम पर पानी फेंक दो, पानी बहा दो, तुमको अल्लाह ने जो रोज़ी दी है, खाने पीने की नेमतें दी है, अरे कुछ हमको भी फेंक दो, कुछ दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, जन्नती कहेंगे सड़ो उसी जन्नत, उसी जहन्नम के अंदर। जन्नती क्या कहेंगे, तुम लोगों पर जन्नत का खाना पीना अल्लाह ने हराम कर दिया है, तुमको एक पाई नहीं मिलेगी, एक तिनका भी नहीं मिलेगा, एक कतरा पानी तुम तरसते रहे तुमको नहीं मिल सकता है। एक दिन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये जहन्नम वालों के बारे में फरमा रहा है। जहन्नम में वो लोग होंगे हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएंगे जो कुफ्र और शिर्क की दुनिया में दाखिल हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया। मुख्तसर तौर पर जो बात मालूम हुई
وہ یہ کہ جو آدمی شرک اور کفر کرنے اسلام چھوڑ دے وہ آدمی اس کا سارا عمل برباد ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی مشرک ہو جائے اسلام چھوڑ دے تو اس کے اسلام چھوڑنے کے نتیجے میں اس کا مال یا اس کو ملنے والا جو مال ہوگا اس کو محروم کر دیا جائے گا. کافر کے مال سے پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہی اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہو گیا تو باپ کے مال سے وہ بیٹا پائے گا نہیں, وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. محرومی کے اسباب میں سے اسلام چھوڑنا بھی ہے. جو آدمی اسلام چھوڑ دے وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اسلام چھوڑ دے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے اس سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے. اپنی بہن بیٹی کی شادی اس کافر اور مشرک سے نہیں کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ شادی شدہ تھا تو بال بچوں والا تھا, اسلام چھوڑ دیا ہے تو پھر طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی طلاق ایسے ہی مل گئی ہے. دونوں کے درمیان کیا ہوگا, جدائی کر دی جائے گی. فرض کر لیجئے بیوی کیا ہے, مسلمان ہے, شوہر کیا ہوگا, مرتد ہو گیا, اسلام نہیں لا رہا, اسلام کی طرف واپس نہیں آ رہا ہے, تو اب بیوی کیا کرے گی, اس کے ساتھ نہیں رہے گی, اپنے میکے چلی جائے گی, اپنا بندوبست کر لے گی. کیونکہ دونوں میاں بیوی دو مذہب کے ہوتے ہوئے نہیں رہ سکتے ہیں, کفر اور ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ اس کا مال جتنا ہوگا تقسیم نہیں ہوگا اور اس کو کچھ ملے گا بھی نہیں, بلکہ اس کا سارا مال بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا. اور اگر وہ مر گیا, مشرک اور کافر مرتد مر گیا, تو ایسے آدمی کو کفن دفن کا انتظام نہیں کیا جائے گا. یعنی مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو نہیں دفن کیا جائے گا, نہ اس کو کفن دیا جائے گا, اور نہ اسلامی شریعت کی طرح ان کو غسل دیا جائے گا, اور نہ جنازہ پڑھی جائے گی, اور نہ مسلمانوں کی قبر اس کو دفن کیا جائے گا. وہی معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ایک کافر اور مشرک کے ساتھ ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فطرہ ارتداد بڑھتا کیوں جا رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں. جب اس کی سنگینی کو ہم نے جان لیا کہ اس کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس کا عمل برباد, اس کی آخرت برباد, اور دنیا میں اس کا مال برباد, تو اب یہ جو پھیل رہا ہے فتنہ, اس کے اسباب کیا ہیں. نمبر 1, تربیت کی کوتاہی. آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں, بیٹا بگڑ رہا ہے, مرتد ہو رہا ہے, عشق اور معاشرے کی دنیا میں داخل ہو کر کے اپنی ایمان کا سودا کر رہا ہے, یہ سارے فتنے اور ساری مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ ہمارے یہاں تربیت کی بڑی کوتاہی ہے. ہمارے یہاں باپ نماز نہیں پڑھتا ہے, گھر کا نظام اسلامی نہیں ہے, ماں نماز نہیں پڑھتی ہے, گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے. اب وہ جب اسکول اور کالج میں پڑھے گا جہاں آزادانہ خیال کے لوگ اور وہاں بے پردگی ریانیت فحاشی کا ایسا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے, تو کیا ایمان محفوظ ہوگا, حیا محفوظ ہوگی, غیرت محفوظ ہوگی؟ تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے. لہذا اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, اپنی اولاد کی قدر کرو, اپنی اولاد کی حفاظت کرو. سونے اور جواہر سے زیادہ یہ قیمتی اولاد ہیں. جیسے سونے اور جواہرات کی حفاظت کی جاتی ہے, ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, ایسے اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی حفاظت کرو, ان کو محفوظ رکھو, فطروں سے بچاؤ. تربیت کے حوالے سے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیٹی ہے, بہن ہے, خاتون ہے, اس کو پردے کی تعلیم ہو, حیا کی تعلیم ہو, غیرت کی تعلیم ہو, ایمان کی مضبوطی کی تعلیم ہو. صحابہ اکرام کے واقعات بیان کیے گئے کہ صحابہ اکرام نے ایمان کی حفاظت کیسے کی. آج ہمارے سامنے ماحول نہیں ہے. اللہ کے بندو, اللہ نے آج دولت کی ایسا خزانہ کھول دیا ہم لوگوں کے لیے. پہلے زمانوں میں آج سے 50 سال پیچھے جاؤ, جتنا لوگ سال میں نہیں کماتے تھے, آج تو گھنٹوں میں کما کے فارغ ہو جاتے, دن میں کما کے فارغ ہو جاتے. اللہ نے اتنی دولت دے دی ہے. صحابہ کرام اتنے تندرست تھے, مجبور تھے, لاچار تھے, کمزور تھے, بے بس تھے, لیکن اپنے ایمان کی کیسی حفاظت کی تھی. مکہ سے حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے, مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے. یہ اسلام کا میسج ہے. غربت آئے گی, محتاجگی آئے گی, پریشانی آئے گی, مصیبت آئے گی, مارا جائے گا, کاٹا جائے گا, سب کو برداشت کرنا پڑے گا. ایمان لائے ہو, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو چھیننے کے لیے شیطان پیچھے پڑا ہے. انسانوں میں سے بھی شیطان پڑے ہوئے ہیں اور جناتوں میں سے شیطان پڑے ہوئے ہیں. اس خزانے کو لوٹنے کے لیے سارے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے جو قیمت چکانی پڑ جائے برداشت کر لینا. گھر چھوڑنے کی باری آئی, گھر چھوڑ دینا.
کاروبار چھوڑنے کی باری آئی کاروبار چھوڑ دینا, رشتے دار چھوڑنے کی باری آئی رشتہ دار چھوڑ دینا. ہماری شریعت میں ہجرت کی عبادت کیوں رکھی گئی ہے؟ ہجرت کیوں ہے؟ اگر اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے, اسلام کی عبادت مشکل ہو جائے, تو شریعت کی تعلیم یہ کہ وہ جگہ چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ایمان اور اسلام پر اچھے سے عمل کرنا آسان ہو. یہ اسلام کا میسج ہے کہ جگہ چھوڑ دو, مکان چھوڑ دو, دولت چھوڑ دو, زمین چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, ایمان کی عبادت کے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو جاؤ. ہجرت کی تعلیم ہے. آج تو مسلمان کیا ہے, سب کچھ چھوڑنے تو چھوڑو, ایمان ہی چھوڑ دیتا ہے, سب کچھ لوٹ لیتا ہے. ایمان چھوڑ دیتا ہے, دنیا کی سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھاگ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے تربیت کی کمزوری. لہذا تربیت کو, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے, ان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے, ان کو دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں, ایمان کی تعلیمات ہیں, اسلام کی تعلیمات ہیں, ان کو سکھایا جائے, اور مکتب کی تعلیم کو ٹھوس کیا جائے, بچوں کو مسجدوں سے جوڑا جائے, گھر کا ماحول اچھا کیا جائے, اور اپنی اولاد کو موبائل کی فتنے سے بچایا جائے. یہ آسان نہیں ہے موبائل کی فتنے سے بچانا. اگر اپنی اولاد کو ہم موبائل دے رہے ہیں تو احتسابی نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے, کیا دیکھتا ہے, کیا بات کرتا ہے, کس سے بات کرتا ہے, اس کے ساتھی کون ہے. ہم نے گھر کا ماحول اچھا کیا, چہار دیواری میں قید کر دیا, پردے میں رکھا, لیکن موبائل اور انٹرنیٹ دے دیا ہاتھ میں. اب وہ کہاں پوری دنیا سے لگا ہوا ہے, وہ پوری دنیا سے جڑ گیا ہے. لہذا موبائل دینے کے بعد ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ غلط استعمال اگر موبائل کا ہوگا تو ایسے ہی فتنے اٹھیں گے. پہلے زمانوں میں برائی کی طرف لوگ قدم بڑھا کے جاتے تھے, اب برائی خود اپنے پاس چل کر کے آتی ہے اس موبائل کی وجہ سے. لہذا موبائل کا صحیح استعمال اور غلط استعمال یہ انسان کو تباہ و نقصان کر دیتا ہے. اچھا استعمال ہو تو اچھی بات ہے, لیکن موبائل کا اگر غلط استعمال ہوگا تو ایسے ہی ایمان کا سودا ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے ارتداد کے فتنے کے اسباب میں سے ایک ہے مشکل ترین شادیاں. شادی کو لوگوں نے مشکل بنا دیا, زنا اتنا آسان ہو گیا کہ آدمی چلتے پھرتے جہاں بھی چاہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. شادی کو آسان بناؤ. ہماری شریعت میں سب سے آسان عبادت اگر کوئی ہے تو شادی ہے. ہماری شریعت میں آسان عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے, روزہ مشکل ہے, نماز مشکل ہے, حج مشکل ہے, زکات مشکل ہے, جہاد مشکل ہے, شادی میں ایک عبادت ہے. اگر شادی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی پاسداری کی جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس سے آسان کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی شادیاں ہوتی تھی, اللہ اکبر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تک نہیں ملتی تھی. نبی کو پتا نہیں چلتا تھا کہ شادی ہو گئی. جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ شادی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہے. عبد الرحمان بن عوف مالدار شادی ہے, شادی ہو گئی مدینہ کے اندر, چھوٹی سی بستی تھی. جتنا آج مسجد نبوی کا اسٹرکچر ہے, بلڈنگ ہے, اتنا نبی کے زمانے میں مدینہ پورا مدینہ تھا. اسی شہر مدینہ کے اندر عبد الرحمان بن عوف مالدار شادی ہے, کروڑپتی آدمی ہے, شادی ہو گئی. نبی کو پتا نہیں ہے, ان کے چہرے سے, ان کے حلیے سے, ان کے جسم سے اللہ کے نبی نے بھاپ نے کہا شادی کی ہو کیا؟ کہا شادی ہوئی ہے. کہا ولیمہ کرو, دعوت دو. ولیمے کا آپ نے ترغیب دلائیے. تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کے زمانے میں شادی اتنی آسان تھی, اور یہ اتنی آسان عبادت ہے, اس سے آسان کوئی عبادت نہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ اکرام کی مجلس تھی. ایک خاتون آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کر رہی ہوں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی. اب وہ عورت نا امید ہو گئی, واپس جانے لگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہا مجھے ضرورت نہیں, میں نے شادی کروں. ایک انصاری صحابی کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کرا دیجیے. کہا کیا دو گے؟ مہر میں کیا دو گے؟ اتنے بے غیرت ہمارے سماج میں ہے کہ ہماری جو ساس ہے, ہماری جو مائیں ہے, ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری خالائیں ہیں, ہماری پھوپھیاں ہیں, یہ پوچھتی ہے کیا لے کر کے آئے گی. ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ, جہیز پہ جہیز. یہ اتنا بڑا فتنہ اللہ کے بندوں, جہیز کا فتنہ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ اس سے مشکل کوئی بات. حج ہی آسان, اللہ کے بندوں, حج ہی آسان ہے, شادی مشکل ہے. حج 4 لاکھ میں 3 لاکھ میں آدمی حج کے لیے جائے کر کے واپس چلا جائے گا, لیکن 3 لاکھ میں آپ کی شادی نہیں ہوگی. اور 3 لاکھ میں تو حال کا خرچہ ہی آ جاتا ہے, کھانے کا خرچہ ہی آ جاتا ہے. ابھی جوڑا ہے تو سونا ہے تو بارات ہے, گاڑی ہے تو جہیز ہے تو کھلا ہے, 10-15 لاکھ لوگ شادیاں خرچ کر رہے ہیں. ارے حج آج کے زمانے میں سستا ہے, شادی مشکل ہے. اللہ کے نبی نے کیا پوچھا, کیا دو گے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں بیوی آئے گی, بہو آئے گی تو کیا لے کر کے آئے گی.
اس سے بڑی بے غیرتی, اس سے بڑی بھکاری کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا دو گے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. مدینہ کا سب سے بڑا غریب نوجوان یہی تھا, اس سے بڑا کوئی غریب کوئی مدینہ میں نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا کیا دو گے, انہوں نے کہا میری یہی لنگی ہے, آدھی پھاڑ کر کے اپنی بیوی کو مہر میں دے دوں گا. ایک لنگی وہ بھی جس پر ہے, ایک ازار ہے وہ بھی جس پر ہے, کہہ رہے کہ یہی آدھی لنگی پھاڑ کر کے اپنی بیوی کو دے دوں گا مہر کے طور پر, اور آدھی اپنا استعمال میں لاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مت پھاڑو, نہ اس سے تم کو فائدہ ہے نہ اس سے اس کو فائدہ ہے. جاؤ دیکھو گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہی لے کر کے آؤ. اور گئے, 3 مرتبہ گئے. ان کا گھر ایسا تھا, کتنے غریب تھے, لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی. 5 روپے 10 روپے میں آپ کو لوہے کی اچھی انگوٹھی آپ کو مارکیٹ مل جائے گی, ملتی نہیں ملتی ہے. اس زمانے میں جو مہنگائی کا دور تھا, آج سے 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی ان کے گھر میں نہیں ہے. کتنے غریب ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ ہے, کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے. کہا قرآن یاد ہے, کہا قرآن یاد ہے. قرآن کی اہمیت, یاد کرنے کی اہمیت, حافظ کی اہمیت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو 10 سے زائد مقام پر اس واقعے کو بیان کرنا اپنی کتاب کے اندر, بے شمار جگہوں پر. الغرض, کہا قرآن یاد ہے, کہا قرآن یاد ہے. بقرہ یاد ہے, بڑی بڑی صورتیں یاد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ, میں نے تمہاری شادی اس خاتون سے اس شرط پر کرا دی کہ مہر کے طور پر تم اپنی بیوی کو قرآن یاد کرا دو, قرآن سکھا دو. شادی ہو گئی. برکت دیکھیے, جب شادیاں آسان ہوگی, گھروں میں امن ہوگا, برکت ہوگی, راحت ہوگی, اچھی نسل تیار ہوگی. جب اچھا جوڑا لاؤ گے, اچھی بیوی لاؤ گے, اچھی عورت لاؤ گے, تو پروڈکٹ اور جو مال تیار ہوگا, بچے آئیں گے تو بھی دیندار, تقوی شیار, حافظ قرآن اور دیندار پیدا ہوں گے, متقی اور پرہیزگار اللہ والے ہوں گے. اور جب ایسے ہی پھٹیچر اور ایسے کباڑے اور ایسے سڑے اور بدبودار لوگوں کو لاؤ گھروں میں, جھگڑے, دھندے, مقدمے, مار پیٹ, بے برکتی, اختلاف, انتشار, بدامنی, انتشار گھروں میں پھیلتا رہے گا. آج آدمی کتنا کما رہا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, سکون نہیں ہے. ارے اتنا کما رہا ہے, اتنا کما رہا ہے, اگر وہ سال بھر نہ کمائے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, سال بھر اپنا کاروبار بند کر دے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بہت پیسہ ہے لوگوں پر, لیکن سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ شادی کو لوگوں نے اتنا کباڑا بنا کے رکھا ہے, اتنا مشکل بنا کے رکھا ہے, اور شریعت کی ایسی دھجیاں اڑاتے ہیں. آج ہماری شادیوں میں غیروں اور مسلمانوں کی شادی میں ایک ٹکے کا کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. فرق نظر نہیں آتا کہ مسلمان کی شادی ہے کیا ہے, غیر مسلم کی شادی ہے. تو بہرحال ارتداد کے فطرے کا جو بنیادی سبب ہے شادی میں تاخیر. اب آپ دیکھیے, ماحول دیکھیے, جتنی بھی لڑکیاں بھاگی ہیں, بہت اہم بات ہے, جتنی بھی لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی ہیں, ان کی بنیادی وجہ یہی شادی ہے. باپ ان کے شادی کے خرچ کو نہیں برداشت کر سکتا ہے, کمزور ہے, غریب ہے, 10 لاکھ کا انتظام نہیں ہے, 10 روپے کا 50 روپے کا پیپر لے کر کے کورٹ میں شادی کر لیں تو اتنا سارا خرچہ بچ جائے گا, شادی بھی ہو جائے گی, ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. ان بچیوں کو نہیں معلوم کہ ہمارا عقیدے کی قیمت کیا ہے, اسلام کی قیمت کا ان کو احساس نہیں ہے, تربیت نہیں ہے ان کی. وہ شادی کے اخراجات سے تنگ آ کر, یہ کیا ہے, جو مجبوریاں ہے, غربت ہے, محتاجگی ہے, شادی کے اخراجات باپ نہیں برداشت کرتا, بھائی نہیں برداشت کر سکتا ہے, تو لوگ سوچتے بھاگ کے چلے جاؤ, وہاں فری میں شادی ہو جائے گی, چند پیسوں میں شادی ہو جائے گی. جتنی بچیاں بھاگ کر کے مرتد ہوئی ہے, بنیادی سوچ یہی ہے کہ ان کے شادی کے اخراجات ان کا باپ, ان کا بھائی برداشت کرنے کے لائق نہیں تھا. لہذا شادی کو اگر آسان بنایا جائے تو پھر یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اس بات کے فتنے کے اسباب میں سے سبب یہ ہے مخلوط تعلیمی نظام, یعنی جہاں بچے بچیاں بے پردگی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہے, یہ فتنہ ہے جہاں سے عشق کے دروازے کھلتے ہیں, جہاں سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں, اور پھر وہاں سے اور مرد یا لڑکا یا لڑکی اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ جا کے شادی کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. ایسے ہی بچیوں کے افراد کے پھیلنے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ خواتین کے لوگوں نے بند کر دیا ہے. سب بچیاں کہاں پڑھیں گی, دین کہاں سیکھیں گی, ان کے پاس کوئی سلیبس نہیں, کوئی انتظام نہیں, سب بچے مدرسے میں تو نہیں جا سکتی ہیں. مسجد کا دروازہ جب بند کر دیا گیا تو اب دیکھیے کتنی, اور دین کی کمی, عقیدے کی کمی, ایمان کی کمی, کوئی تعلیم نہیں, کوئی نصاب نہیں. جب اسلام کی نعمت کا احساس نہیں ہوگا تو آدمی اس کو پھاڑ دے گا, اس کو ضائع کر دے گا. وہ آدمی جو اسلام کی قیمت کو سمجھتا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا ہے. جو آدمی ایمان کی لذت کو صحیح طور پہ چکھ لے, ایمان کی حقیقت کو جان لے, وہ مرتد نہیں ہو سکتا ہے, اسلام چھوڑ نہیں سکتا ہے.
अरे सहाबा इकराम ने इतनी गुर्बतें झेली है, दरख्त के पत्ते खाए, चीखे बर्दाश्त किए, पत्थर पेट पे पत्थर बांधे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया है। एक खजूर का 30 सहाबी खाते थे और तलवार लेके निकलते थे, इतनी ताकत थी उनके पास। ये ईमान की ताकत थी। हिरकल का जो बादशाह था, उसने अबू सुफियान से सवाल पूछा। क्या पूछा कि बताओ नबी के बारे में, मुसलमान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? पहला सवाल किया। अबू सुफियान ने क्या कहा? नहीं, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमान घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। एक दोबारा सवाल किया, कहा क्या कोई मुर्तद भी हुआ है? क्या इस्लाम छोड़ करके वो दूसरा मज़हब इख्तियार किया, ऐसा हुआ है क्या? अबू सुफियान कहते मैंने सच्चाई के साथ कहा नहीं, कोई मुर्तद नहीं हुआ है। बादशाह ये इकरार कर रहा है, बादशाह इकरार कर रहा है, हाँ कदा बशाशतुल ईमान, हाँ कदा बशाशतुल ईमान। यही ईमान की ताजगी है कि अगर दिल में ये ईमान बैठ जाए तो फिर ये आदमी ईमान का कभी सौदा नहीं करता है। वो हजारों तकलीफें झेल लेता है, सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंज का मुकाबला कर लेता है। वो भूख हो, दर्द हो, बीमारी हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, सारी तकलीफों को झेल लेता है, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करता है। और ईमान वो छोड़ता है जो ईमान की कीमत नहीं जानता है। इसी तरीके से गुर्बत और मुहताजगी ये भी बुनियादी सबब है जिसकी वजह से लोग इस्लाम छोड़ते हैं। उसका इलाज ये है कि हम शादी को आसान बनाएं, पाकीज़ा और दीनदार औरत से शादी करें, मस्जिद के करीब में अपनी रिहाइश बनाएं और गैर मुस्लिमों की जो बस्तियां हैं ऐसी जगहों पर रहने सहने से बचे और ऐसे घर में लाइब्रेरी बनाए और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए और उनको अकीदे की तालीम दे, मकतब से जोड़े और अपनी खवातीन को और अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तालीम दे। और ऐसे ही हमारे जो कौम के बड़े बड़े लोग हैं, मालदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि स्कूल और कॉलेज का भी बुनियाद रखें। जैसे हमारे असलाफ ने मदरसों का क़याम किया, मस्जिदों की तामीर की, ऐसे ये वक्त की जरूरत है कि हम अपने बहन बेटियों की हया और उनकी गैरत और उनकी ईमान की हिफाजत के लिए अच्छे स्कूल भी खोलें, अच्छे कॉलेज भी खोलें। आज जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वो गैरों के हाथों में है, पूरा मैनेजमेंट उनके हाथों में है। और इम्तिहान का जमाना आता है तो उनका हिजाब उतरवा दिया जाता है, उनके निकाब उतरवा दिया जाता है, ऐसी पाबंदी, ये मसाइल वो मसाइल। अरे जो कौम के बड़े बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने दौलत की नेमत से नवाजा है, दौलत का सही इस्तेमाल करो और बहन बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे स्कूल खोलो, जहां हमारी बहन बेटियां इज्जत और गैरत के साथ और पर्दे के साथ और अदब के साथ दीन का इल्म और असली तालीम को हासिल करें। ऐसे ही जिम्मेदारी बनती है बैतुल माल का क़याम हो, बैतुल माल का क़याम होगा, हमारी ज़कात महफूज होगी, हमारे सदकात महफूज होंगे। आज लोग 10-10 हजार 25-25 हजार के लिए, मामूली ज़रूरत के लिए लोग बैंकों में लाइन लगा करके सूद ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अगर हमारे यहाँ बैतुल माल का निजाम होता और गरीबों की किफालत और मजबूरों के दवा इलाज का इंतजाम होता तो हम अपनी कौम को दूध पे फितरे से बचा सकते थे। और इसी तरीके से जो बच्चियां या जो बच्चे जो दीन छोड़ रहे हैं, अगर उनकी सही कफालत होती, सही तरबियत होती, उनके अखराजात को सही तरह बर्दाश्त बैतुल माल से किया जाता तो फिर हम उनको फितने से बचा सकते थे। इसी तरीके से इसका इलाज एक ये भी है फितने इस बात से रोकने के लिए कि प्रोग्राम किए जाए, दीनी मजलिस मुनक़िद किए जाए और लोगों को दीन सिखाया जाए, अकीदा सिखाया जाए। जगह जगह पर हमारा दावती सेंटर होना चाहिए और वहां पे जहां लोग आके इस्लाम के बारे में पूछे, जो इश्काल हो उसके बारे में आके सीखे। और खास तौर से देहात के इलाकों में खास तौर से मस्जिद में इमाम रखे, अच्छे खुतबे का इंतजाम फरमाएं और इसी तरीके से और वहां पर आसपास के जो देहात के इलाके हो वहां के लोगों को जोड़ कर रखे और वहां दावती दीनी तरबियती प्रोग्राम महीने में 15 दिन के अंदर होना चाहिए ताकि लोग अपने ईमान को महफूज कर सके और इस्लाम को जान सके। ये फितने का दौर है, ये फितने का दौर है और आने वाला दौर इससे ज्यादा कहीं संगीन होगा, और ज्यादा फितने उठेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन फक़िल मुज़लिम, कहा फितनों के आने से पहले पहले नेक अमल कर लो, अच्छे अमल कर लो। वो फितने जो रात की तारीकी की तरह छाई होगी, यानी कोई उजाला नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, तारीकी ही तारीकी, फितने ही फितने हैं। युस्बिहुर रजुल मुमिन व युमसी काफिरा, फितने ऐसे होंगे अल्लाह अकबर कि आपकी सुबह मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, वलियाज़ु बिल्लाह। और युमसी मुमिन व युस्बिहु काफिरा, शाम के वक्त मुसलमान था, सुबह के वक्त वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन दुनिया,
دنیا کے چند ٹکے کے لیے وہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لے گا. مسلم شریف کی روایت ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنی اولاد کی تربیت کریں اور شادی کو آسان بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ایمان پر سلامت رکھے اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو مرضی ہے اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے, جو بے روزگار اللہ کو روزگار عطا فرمائے اور جو پریشان اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے, ہر قسم کے شر سے بچائے, آفت و مصیبت سے بچائے, اس بارش کو ہماری رحمت کا سامان بنائے اور ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے, مسائل سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رکھے, عذاب قبر سے بچائے, دجال کے فتنے سے بچائے, جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمانے یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.